बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 1 जुलाई 2025 है और आज दिन है मंगल का। हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। नाज़रीन किराम, शाम इसराइल के सामने घुटने टेक चुका है और इसराइल शाम पर मुकम्मल कंट्रोल के लिए बेताब है। अमरीका मशरिक़ वस्ता में नया खेल खेल रहा है और मशरिक़ वस्ता की नई तकसीम के मंसूबे तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हैरान कुन तौर पर मशरिक़ वस्ता के जो असल मालिक हैं मुसलमान, वो अमरीका और इसराइल के इस खेल में उनके साथी बन चुके हैं और उनके सामने सरेंडर हो रहे हैं। ग्रेटर इसराइल मंसूबा जो इसराइल का एक देरीना ख्वाब है वो पूरा हो रहा है और फ़लस्तीन की रियासत और फ़लस्तीन के लोगों के हुकूक हमेशा के लिए भुलाए जा रहे हैं। इस वक्त मशरिक़ वस्ता में एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है और मशरिक़ वस्ता में इब्राहीमी मुआहदे की बाज़गश्त इतनी ज़्यादा हो रही है कि अब किसी पर कोई यकीन नहीं है कि आया वो इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। यानी हर मुसलमान मुल्क गोया वो इसराइल को तस्लीम करके इसराइल को एक मशरिक़ वस्ता का बादशाह के तौर पर तस्लीम कर रहा है। कहा जाता है आसमान दुश्मन क्यों होगा जब आप दोस्त बन जाएं ऐसे लोगों के जो कि आपके असल दुश्मन थे। तो अब हुआ यह है कि शाम जो है इस पर पाबंदियां अमेरिका के सदर ट्रंप ने ख़त्म कर दी हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ऐलान किया है, ताज़ा तरीन उनका जो स्टेटमेंट है कि 2011 से यानी तकरीबन कोई 14 साल पुरानी जो पाबंदियां थी शाम पर, वो सारी की सारी ख़त्म की जाती हैं और एक नया पीस प्रोजेक्ट जो है या पीस प्लान जो है उसको आगे बढ़ाया जाता है। और ये जो पाबंदियां अमेरिकी सदर ट्रंप ने ख़त्म की हैं शाम पर, ये मुफ्त में नहीं की हैं। इसके बदले में शाम से बहुत कुछ मांगा गया है और शाम से बहुत कुछ लिया जा रहा है। शाम पर पाबंदियां क्या थी कि शाम दुनिया के बैंकों के साथ लेन देन नहीं कर सकता था। शाम की कुछ बड़ी शख्सियात थीं जिन पर पाबंदियां थीं और शाम के इदारों पर शोबों पर पाबंदियां थीं। 8 दिसंबर 2024 को बशार अल असद की हुकूमत का खात्मा हुआ। शाम में गोलानी की हुकूमत आई जिसे अहमद अशर भी कहा जाता है। गोलानी ज़ाहिरन वो शाम के अंदर एक नारे के तहत आया था कि शाम में हम इनकलाब ला रहे हैं और हम फातिह दमिश्क हैं और हम शाम को फतह कर रहे हैं। लेकिन पिछले 5 से 6 महीनों में जो अहमद अशर हैं, जो गोलानी हैं, ये मुकम्मल तौर पर बदल गए हैं और इसका अंदाज़ा वो इस वक्त की ताज़ा तरीन जो आलमी सूरत हाल है उससे बआसानी लगाया जा सकता है। शाम के अंदर अमेरिका के सदर ट्रंप ने अपना एक मंदूब भी लगाया था जिसका नाम जो शाम के अंदर बतौर एनवॉय यानी सिर्फ मंदूब के तौर पर है, यानी सफ़ीर तो नहीं है लेकिन मंदूब है और इसका नाम बाराक है। उसने ये बात कही थी इंटरव्यू में कि शाम जो है वो बहुत बदल चुका है। आज का शाम माजी का शाम नहीं है। और इसराइल का जो मुतशद्दिद वज़ीर ख़ज़ाना है समोतरिश, उसने अपने एक बयान में कहा कि हमारा ख्वाब था कि शाम पर हमारा कंट्रोल हो। तो बचपन में हमने ये ख्वाब देखा था, आज अमलन शाम हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहा है। नाज़रीन इकराम, इसराइल की कौमी सलामती का जो सरबराह है, हनगबी उसका नाम है, उसने कहा कि शाम के साथ हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। एक इसराइली मुतशद्दिद किस्म का जो सहाफ़ी है एदी कोहेन, उसने कहा कि शाम जो है वो फेस टू फेस इसराइलियों से मुलाकात कर रहा है। यानी शाम के जो नुमाइंदे हैं वो इसराइलियों के सामने एक टेबल पर बैठते हैं और बातचीत करते हैं। और इस वक्त जो सीक्रेट टॉक्स हैं शाम की अहमद अशर की गवर्नमेंट में और इसराइली हुकूमत में वो चल रहे हैं। और ये जो खुफिया जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इनमें शाम ने इसराइल से मुतालबा किया है कि इसराइल शाम की हुकूमत को तस्लीम करे। इसराइल शाम की हुकूमत को सिक्योरिटी गारंटी दे कि वहाँ हमला नहीं करेगा और इसराइल शाम के उन इलाकों से कब्जा छोड़ दे जो इलाके 8 दिसंबर के बाद शाम पर इसराइल ने हमला करके कब्जा किए थे। यानी जनूबी शाम के इलाके हैं और दीगर इलाके हैं, दमिश्क के करीब के इलाके हैं। और बदले में इसराइल को शाम क्या देगा? बदले में शाम जो है वो इसराइल को गोलान हाइट्स, गोलान की पहाड़ियों के हवाले से नहीं पूछेगा। गोलान की पहाड़ियाँ ये 1967 की 6 रोज़ा अरब इसराइल जंग के बाद इसराइल ने कब्जा की थी और उसके बाद से लेकर आज तक उनके कब्जे में है और ये बड़ी स्ट्रेटेजिक पहाड़ियाँ हैं गोलान की पहाड़ियाँ। तो शाम जो है वो मुकम्मल तौर पर वो गोलान की पहाड़ियाँ इसराइल के हवाले कर सकता है, या सादा लफ्ज़ों में गोलान की पहाड़ियों पर इसराइल का
ایک قبضہ ہو جائے گا جسے اب تک عالمی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا تھا، لیکن اب اس معاہدے کے بعد عالمی سطح پر وہ قبضہ تسلیم کیا جائے گا، اسرائیل ہی کی وہ ملکیت ہوگا، اور اسرائیل وہاں پر تیل نکالے گا، معدنیات نکالے گا اور مختلف طرح کے کام کرے گا۔ اور گولان کی پہاڑیوں کی اہمیت پانی کی وجہ سے بھی ہے، کیونکہ شام کا پانی گولان کے پہاڑیوں سے ہی آتا ہے، اور اردن کا سارا پانی جو بحیرہ طبریہ میں جاتا ہے وہ سارا پانی گولان کی پہاڑیوں سے آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ شام کے اندر اسرائیل کو آزادی ہوگی کہ وہ جہاں چاہے جس طرح چاہے کام کرے۔ شام کے اندر جو گیس ہے، تیل ہے، معدنیات ہیں، ان تک اسرائیلی کمپنیوں کی رسائی ہوگی، یہاں تک کہ دریائے فرات تک جو خواب ہے اسرائیل کا کہ اسرائیل کا جو رقبہ ہے وہ دریائے فرات سے دریائے نیل تک کا ہے، جسے وہ گریٹر اسرائیل کہتے ہیں، تو وہ خواب بھی پورا ہو جائے گا۔ تو اس معاہدے کا اعلان اگلے چند مہینوں میں متوقع ہے۔ ابھی 7 جولائی کو امریکی صدر ٹرمپ سے نیتن یاہو ملاقات کے لیے جا رہا ہے، اور اس موقع پر ممکنہ طور پر کچھ اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہیں، اور شام کے ساتھ جو امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ شام کا صدر احمد اشر کیا نعرے اور کیا دعوے لے کر آیا تھا۔ یہاں پر کچھ اور باتیں بھی ہیں جو سمجھنے کی ہیں، کہ کچھ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ شام پر حملہ بھی ہو رہا ہے اسرائیل کا، اور اسرائیل شام کے ساتھ دوستی بھی کر رہا ہے، یہ کیسے ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے لبنان میں ہے، کہ لبنان کے ساتھ اسرائیل نے جنگ بندی کا معاہدہ بھی کر رکھا ہے، اور وہاں ان کے ساتھ لبنان کو اسرائیل کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم لبنان کو تسلیم کر لیں گے، لبنان ہمارے ساتھ دوستانہ تعلقات بنا لے۔ تو جیسے لبنان میں ہو رہا ہے ویسے شام میں ہو رہا ہے، یعنی اسرائیل کارروائیاں بھی کر رہا ہے، حملے بھی کر رہا ہے، اور وہاں شامی حکومت سے وہ معاہدے بھی کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اتنا ہی زیادہ پریشر، یعنی اسرائیل کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ ہم شام پر حملے کریں تاکہ شام مجبور ہو ہمارے سامنے، اور اسی اسٹریٹجی کے مطابق اس نے شام کو مجبور بھی کیا ہے۔ اب شام کے پاس آپشن تھا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہ کرے، اور وہ اپنے ملک کو اسی طرح سے آزادی کے ساتھ آگے بڑھائے، لیکن جب آپ شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈتے ہیں، مختصر راستہ تلاش کرتے ہیں، تو پھر آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ اب صرف یہ شام کا مسئلہ نہیں ہے، شام کے بعد کئی مسلمان ملک ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ میں ذرا آپ کو کچھ اہم جو حقائق ہیں وہ بتانے لگا ہوں۔ 57 مسلمان ملک دنیا کے اندر موجود ہیں، ان میں سے کتنے مسلمان ملک ہیں جنہوں نے اب تک اسرائیل کو تسلیم کر رکھا ہے اور ان کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کر رکھے ہیں؟ یہ میرے پاس لسٹ موجود ہے جنہوں نے مکمل طور پر اسرائیل کو تسلیم کر رکھا ہے۔ ان ممالک میں ترکی ہے جس نے 1949 میں اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، مصر ہے جس نے 1979 میں اسرائیل کو تسلیم کیا، اردن نے 1994 میں اسرائیل کو تسلیم کیا، البانیہ، کوسوو یورپ کے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، انہوں نے بھی اسرائیل کو تسلیم کیا، UAE نے 2020 میں ابراہیمی معاہدے کے بعد اسرائیل کو تسلیم کیا، بحرین، سوڈان اور مراکش نے بھی اسرائیل کو 2020 کے بعد تسلیم کیا۔ اب جزوی طور پر یا خفیہ طور پر تعلقات رکھنے والے جو اسرائیل کے ساتھ ممالک ہیں وہ کون سے ہیں؟ ان میں ایک آذربائیجان کا نام ہے جو علی الاعلان اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نہیں مانتا ہے، لیکن بہرحال اس کے تعلقات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قازقستان ہے، ازبکستان ہے، ترکمانستان ہے، اور جو سلطنت عمان ہے، یہاں تک کہ قطر بھی کچھ عرصے تک اسرائیل سے تعلقات رکھتا تھا۔ انڈونیشیا عوامی سطح پر مخالفت کرتا ہے، لیکن انڈونیشیا بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے۔ وہ ممالک جنہوں نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے لیکن وہ اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں، ان کی تعداد 20 سے 22 کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ ان میں پاکستان ہے، ایران ہے، عراق ہے، شام ہے، لبنان ہے، یمن ہے، افغانستان ہے، لیبیا ہے، الجزائر ہے، تیونس ہے، کویت، ملیشیا، بنگلہ دیش، صومالیہ، موریتانیہ اور سعودی عرب اور کچھ دیگر ممالک ہیں جو ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکے ہیں۔ تو اب جب کہ شام اسرائیل کو تسلیم کرے گا، لبنان اسرائیل کو تسلیم کرے گا، تو پھر اس کے بعد اگلا نمبر ہے سعودی عرب کا، اگلا نمبر ہے کویت کا، سلطنت عمان کا اور عراق کا اور پاکستان کا اور باقی ملکوں کا کہ جو اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ اب دو ریاستی حل، اگر آپ فلسطین کا قضیہ دیکھیں تو جو فلسطین کا کل رقبہ ہے، یعنی جو فلسطین کی کل زمین ہے، وہ 1948 سے پہلے، اسرائیل کے بننے سے پہلے 27,000 مربع کلومیٹر تھی۔ 27,000 مربع کلومیٹر جو رقبہ تھا فلسطین کا تھا، اور اس وقت برطانیہ کا قبضہ تھا، پھر اسرائیل کو بنایا گیا۔ تو جو اسرائیل کا قبضہ ہوا وہ ابتدائی طور پر وہ 43% جو زمین تھی وہ فلسطینیوں کی تھی، اور 53% جو زمین تھی وہ اسرائیل نے قبضہ کی تھی۔ یہ 1948 کی میں بات کر رہا ہوں۔ پھر 1949 کے بعد اسرائیل نے مزید فلسطینی علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور پھر 1967 کے بعد پورا فلسطین کا جو علاقہ ہے، غزہ سمیت، ویسٹ بینک سمیت، وہ پورا اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔
پھر ویسٹ بینک کے کچھ علاقے چھوڑ دیے اور غزہ چھوڑ دیا اسرائیل نے۔ اب جو فلسطین کا کل رقبہ ہے، غزہ کا 365 مربع کلومیٹر علاقہ اور 5800 مربع کلومیٹر علاقہ ویسٹ بینک کا، یعنی یہ 6220 کے قریب جو علاقہ ہے، 27000 میں سے وہ فلسطینیوں کے پاس ہے، جس میں فلسطین کی 20 لاکھ کے قریب آبادی غزہ میں ہے اور 40 سے 50 لاکھ آبادی فلسطین کے ویسٹ بینک علاقے میں ہے۔ یعنی جو 60 لاکھ مسلمان ہیں فلسطین کے، یہ صرف 6200 مربع کلومیٹر علاقے میں رہتے ہیں، اور اسرائیل کے پاس جو رقبہ ہے وہ تقریباً اس وقت بھی 21,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ کا ہے، اور اسرائیل باقی ماندہ فلسطینی علاقے کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے۔ اقوام متحدہ کی بے شمار قراردادیں ہیں، 1948 سے لے کر اب تک درجنوں قراردادیں ہیں جو فلسطین کے قبضے کو نہیں مانتی ہیں۔ 2 ریاستی حل یہ اقوام متحدہ نے 1967 کے بعد اور اس کے بعد مختلف قراردادوں میں پیش کیا تھا کہ فلسطین کی بھی ایک ریاست ہو۔ ویسے تو 1948 میں اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ ایک ریاست یہودیوں کی ہو، ایک فلسطینی کی ہو، لیکن اس وقت فلسطینیوں نے نہیں مانا تھا۔ اب اسرائیل نہیں مانتا ہے کہ فلسطین کے نام میں کوئی ملک نہیں ہے اور اس کے نام کی کوئی زمین نہیں ہے، وہ فلسطین کے ویسٹ بینک کو نہیں مانتا ہے، غزہ کو نہیں مانتا ہے۔ تو یہ وہ حقائق ہیں کہ جن پر سودا ہو رہا ہے، اور فلسطین کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے بھلایا جا رہا ہے، اور اسرائیل کو تسلیم کر کے پورے فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کے قبضے کو ایک طرح سے تسلیم کر لیا جائے گا۔